بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے صدر محترم جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، دیگر حاضرین اور سامعین، شبہات کے فتنے کے تحت ہماری گفتگو اس بابت جاری تھی کہ دشمنان دین نے اہل ایمان کے عقیدے کو خراب کرنے، دین اور دینی امور کو غیر اہم معمولی بنا دینے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات استوار یا خراب کیے جائیں. دین کو انفرادی، جانبی اور غیر اہم بنانے کے لیے جو کوششیں کی اس میں بعض نظریات کا استعمال ہے. اس ضمن میں گزشتہ درس میں ہم لوگ جس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے وہ انسانیت اور عالمیت کا نعرہ ہے. اسے ایک مذہب کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلایا اور عام کیا گیا کہ انسانیت، ہیومنٹی باقاعدہ ایک مذہب ہے. ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے بطور انسان ہونا چاہیے، اچھے ڈھنگ سے پیش آنا چاہیے، روادار ہونا چاہیے، ہمدردی، غمگساری اور اس کے سکھ دکھ کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. سننے میں، بیان کرنے میں یہ نعرہ، یہ دعویٰ بڑا خوشنما اور پرکشش معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے انتہائی سنگین قسم کے، خطرناک قسم کے مقاصد کار فرما ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو دین اور توحید کے قائل ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اس سے نشانہ بنا کے حقیقت میں ان مکر و فریب کا جال بچھانے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ اپنے دین اور عقیدے کے سلسلے میں تسامح اختیار کرنا شروع کر دے، نرمی اور مداہنت برتے اور دین کی بنیاد پر ولا اور برا کے عقیدے سے دستبردار ہو جائے. جو مسلمان ہے وہ ہمارے لیے اخوت ایمانی کی بنیاد پر زیادہ حقوق کا مستحق ہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اگرچہ انسانی اعتبار سے مسلمان اور اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. یہاں ضمناً میں یہ عرض کروں کہ انسانیت کی جو تعلیم مذہب اور خاص طور سے مذہب اسلام دیتا ہے، دنیا میں کہیں اس کی اتنی جامع تعلیم آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہر حقدار کو اس کا حق دینے والا جو ضابطہ آپ کو دین اسلام میں ملے گا، ہمارا دعویٰ ہے یقین کے ساتھ علی وجہ البصیرہ، بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اگر آپ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہوں، اب آپ کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ہر رشتہ دار سے آپ کا تعلق استوار ہونا اچھی بات ہے، لیکن رشتہ داروں میں ماں باپ ہیں، سگا بھائی ہے، شوہر کی بیوی اور بیوی کا شوہر ہے، دونوں کے بچے ہیں. اب ماں باپ بھی رشتہ دار ہیں، بیوی شوہر بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، چچا، بابا، ماموں وغیرہ وغیرہ یہ بھی رشتہ دار ہیں. کیا تمام رشتہ داروں کے معاملات اور حقوق یکساں ہوتے ہیں؟
نہ فطرت اس کو قبول کرتی ہے نہ دنیا کا کوئی قانون. ماں باپ کو جو قربت اور جو حقوق حاصل ہے دوسروں کو وہ حاصل نہیں ہوں گے. جیسے رشتوں میں یہ فرق ہے ایسے ہی مذہب کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر درجات اور کچھ لوگوں کے خاص حقوق متعین ہوتے ہیں. اس میں کوئی غیر فطری غیر عقلی بات نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کاملہ میں ہر حقدار کا حق اور جو جتنا قریب ہے جیسے وراثت کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا کہ تمہارے باپ دادا ہیں تمہارے آل اولاد ہیں بچے بیٹے ہیں تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے کون زیادہ قریب ہے کون زیادہ حقوق کا مستحق ہے یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اسی بنیاد پر اس نے ہر حقدار کا حق متعین کیا ہے. تو انسانیت کا درس بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوانوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ انسانیت جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں اسلام اور غیر اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ انسانیت کو چھوڑ کر مذہبی بات کر رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی ہم سب بھائی بھائی ہیں اور انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے دوست اور تعلق والے ہیں. میں نے جیسا کہ کہا بات بڑی پرکشش خوشنما چمکدار نظر آتی ہے لیکن یہ حقیقی اور فطری طور پر پریکٹیکل لائف میں ناقابل قبول ہے. اور جو لوگ اس کا نعرہ لگاتے ہیں جو لوگ اس کی ترویج اور اشاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق قائم کرو یہ عقیدہ اور مذہب کنارے کرو یہ تمہاری مسجد کا عبادت گاہ کا گھر کا اور تمہارے دل کا معاملہ ہے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ خود اس نعرے پر اپنے عمل اپنی پالیسیز میں اپنے معاملات میں اپنی سیاست میں اپنی اقتصادیات میں اس انسانیت کو بروئے کار نہیں لاتے اس کو روند ڈالتے ہیں. لمبا چوڑا جواب نہ دیتے ہوئے بعض علماء نے اس انسانیت کے تناظر پہ سوال کیا کہ مغربی دنیا اس کی جو ترویج کرتی ہے جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کا یہ پیمانہ انسانیت کا بگڑ کیوں جاتا ہے. صرف ایک مثال بھی اگر ہم سامنے رکھیں فلسطین کی ہاں صدیوں سے مسلمان وہاں آباد تھے 1400 سالہ لمبا عرصہ مسلم اکثریت اور مسلمانوں کا وطن ان کی سرزمین اس پر یورپی سامراج نے مل جل کر یورپی طاقتوں نے مل جل کر اسرائیل کا ناپاک وجود دیا اس کے بیچ میں فلسطینیوں کی زمین پر غصب کیا غاصبانہ قبضہ کر لیا اور پھر وہاں یہودیوں کو بسایا اور بساتے بساتے آج ان کی ایک اچھی خاصی طاقتور حکومت بن گئی. اس سرزمین پر جہاں مسلمانوں کو ان کے اپنے وطن اور سرزمین سے باہر نکال دیا گیا بے وطن کر دیا گیا اپنے گھر میں اجنبی بنا دیا گیا اور اتنا ہی نہیں اسرائیلی طاقتوں اور ان کی جو اوپر سے سرپرستی کی جا رہی ہے مغربی دنیا کی طرف سے ان کے ذریعے سے یہاں کے مقامی باشندوں جو اصل باشندے ہیں انتہائی سنگین قسم کے مظالم جسے پڑھ کر اور بیان کو سن کر بھی آنکھیں جو ہیں نم ہو جاتی ہیں بہہ پڑتی ہیں کہ حاملہ عورتوں کو زندہ حالت میں ان کے پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو نکال دیا جانا بچوں کا قتل کر دینا بموں کا نشانہ بنانا غذاؤں اور دواؤں سے محروم رکھنا پوری غزہ پٹی جو ہے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کھلی ہوئی جیل ہے. آپ دوا کی ایک ٹیبلٹ اسرائیلی چوکیوں سے گزرے بغیر ان کی نگاہوں سے چھپا کر بچا کر اندر داخل نہیں ہو سکتے. پورے غزہ کی پٹی میں جیسے ہمارے کوکن کی پٹی ہے سمجھ لیجیے وہ غزہ پٹی ہے. یہاں دنیا کا انسانی ضمیر اور انسانیت کے مبلغین کی انسانیت کی دعوت خاموش ہے. مظلوم فلسطینیوں کے تعلق سے انسانیت ان کی یہ نہیں کہتی کہ یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے قتل کیے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں عورتوں بچوں بوڑھوں میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی. دل دہلا دینے والی تصاویر اور مناظر بھی دنیا کے سامنے آتے ہیں لیکن یہاں لوگوں کی انسانیت جو ہے وہ مردہ نظر آتی ہے. اور صرف فلسطین ہی پر بس نہیں ہے. شام میں دیکھیے اس سے پہلے ایران اس سے پہلے عراق اور افغانستان میں جو کچھ ہوا سیاسی طور سے جو دعوے کیے گئے وہاں کی حکومتوں کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی گئی شہریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے اور آج تک ظلم و ستم کا وہ سلسلہ جاری ہے. ہاں لا قانونیت اور فوضویت کا غلبہ ہے
شام میں لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے سنی. ایران یہ جو بظاہر اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ اسرائیل کا عالم غرب کا مغرب کی دنیا کا دشمن ہے, ان کے یہاں دنیا میں اگر صحیح رپورٹوں پر نظر رکھی جائے, سچی رپورٹوں پر, تو دنیا میں سنی مسلمانوں پر کہیں بھی اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے کسی بھی ملک میں جتنا ایران میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ پھانسیاں وہاں ہوتی ہیں اور سنیوں پر ہوتی ہیں, سنیوں کے خلاف. مسجدیں بنا نہیں سکتے. ایران کا پورا ایک علاقہ جو سنیوں پر مشتمل ہے, اس پورے علاقے میں جو 1 کروڑ سے زیادہ آبادی پر عرب مسلمانوں پر, سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے, وہاں عائشہ, ابو بکر, عمر بچوں بچیوں کا نام رکھنا منع ہے. خبریں نہیں آتی. سعودی عرب کی مذمت کرنے والے یہ تحریکی جو سعودی عرب کو امریکہ کا, یورپ کا دوست بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیان بازیوں کی بنیاد پر, جھوٹی خبروں کی بنیاد پر, اور کچھ سچی لیکن اس کو اصل حقائق سے ہٹا کر, وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ اسرائیل کے ملینوں پیسے ایران کی کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایران کے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جو اصفہان وغیرہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اسرائیل میں کام کرتے ہیں. دونوں ملکوں کا گہرا تعلق ہے, لین دین ہے, خفیہ تعلقات ہیں, ہتھیاروں کا لین دین ہوتا ہے. ایران عراق جنگ کے درمیان امریکہ کے ہتھیار اسرائیل کے ذریعے سے ایران کو فراہم کیے جاتے تھے. خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی. میں تمہیداً یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسانیت کا نعرہ اور دعویٰ کرنے والے لوگ خود اپنے اس دعوے پر پورے نہیں اترتے. یہ صرف اسلامی عقیدہ توحید اور ولا اور برا کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے, دین کے احکامات اور بنیادوں کو غیر اہم ہماری نظر میں, آج آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان دین کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے. ارے کیا ان سب چیزوں میں پڑے ہیں؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے دانشور لوگ اے سی روم میں بیٹھ کر یہ بولتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہیں بھی کوئی معاملہ ہو تو مسلمانوں کی غلطی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمارے مسلمان, ہمارے علماء بس انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. توحید کی بات, عقیدے کی بات, تو آپ ان کو چھوڑ کر کن چیزوں کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اگر آپ مہنگا موبائل لے آئے تو آپ ترقی یافتہ ہیں, آپ نے کوئی نئی مشین گھر میں لے آئے تو آپ اس کو بہت اچھا انسانیت کی معراج اور بلندی سمجھتے ہیں. مشینیں, مکانات, آلات آپ نئے سے نئے خرید لیں, لیکن انسان کے دکھ درد وہی ہیں جو 1400 سال پہلے, 1000 سال پہلے حضرت آدم, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان میں کوئی فرق نہیں ہوا. انسان کے رشتے اور تعلقات وہی ہیں, جذبات وہی ہیں, اخلاقی اقدار وہی ہیں, روحانی معیار وہی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم جھوپڑے میں رہتے تھے, آج پکے مکانات میں رہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کل چراغ جلاتے تھے, آج ہم نئے کمکمے اور لائٹس وغیرہ جلاتے ہیں, نئے نئے انداز کے بلب جلاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کل خط و کتابت کرتے تھے, آج موبائل پر میسج بھیجتے ہیں. لیکن ہمارے جذبات میں فرق نہیں ہے, ہماری اخلاقی اقدار میں فرق نہیں ہے. لہذا جو قانون, جو اچھائی اور برائی کا ضابطہ ماضی میں تھا وہی آج بھی ہے. ایسا نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے, 2000 سال پہلے چوری بری چیز تھی اور آج چور کو جو ہے شاباشی دے کر اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے کو پہلے جو ہے بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, آج کوئی تمغے سے نوازا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اقدار اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم ہیں, اور ان اقدار کی سب سے صحیح تعلیم مذہب اور مذاہب میں سب سے زیادہ بہتر انداز میں, متوازن انداز میں, مؤثر طریقے پہ, یہ جو میں جو 3 الفاظ استعمال کیا ہوں صرف مترادف کے لیے, یوں ہی لفظی بیان ادب کے لیے نہیں, بلکہ ہر ایک کا اپنا معنی اور دلالت ہے. مؤثر انداز میں یعنی جب عقیدہ اسلامی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جھوٹ مت بولو, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, تو عقیدے کی بنیاد پر یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی تعلیم اسلام کی ہے. دنیا میں کون نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن رکتا کون ہے؟ جس کے دل میں صحیح عقیدہ ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. یہ اللہ کا ڈر اور صحیح عقیدہ کون دیتا ہے؟ قرآن اور حدیث, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا صحیح دین. لہذا دنیا میں اگر کوئی سب سے اہم چیز ہے, انسانیت کی تعلیم دینے والی سب سے مؤثر تعلیم دینے والا سب سے مؤثر کوئی ذریعہ ہے, تو وہ صرف اسلام اور صحیح عقیدہ ہے.
جس کو شبہات کے فتنے کے ذریعے سے مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ایک شخص پکا توحید والا نہیں ہے تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر انسانیت کا یہ جو مذہب ہیومینٹی کے نام پر یہ فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی خوبیاں جو زبان اور الفاظ کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے وہ بس صرف کاغذ کے اوراق پر لکھے ہوئی تحریر ہوگی، روشنائی ہوگی، پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. تھوڑی بات میں نے جیسا کہ عرض کیا لمبی ہو گئی. پچھلے ہفتے میں ہماری بات ادھوری تھی کہ یہ جو انسانیت کو فروغ دے کر اس کا نعرہ لگا کر اسے عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں. تو 8 مقاصد تھے جس میں سے 6 کا پچھلے درس میں تذکرہ کیا جا چکا. میں ان کا ذکر کروں گا تو پھر وقت کم پڑ جائے گا. میں 7ویں کا ذکر کرتے کرتے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیل سے ہم آئندہ ہفتہ یعنی اس درس میں گفتگو کریں گے. زیادہ تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے ہلکی ہی تفصیل پیش کریں. یہ کہتے ہیں کہ 7واں مقصد انسانیت کے اس نعرے اور اس دعوے یا اس مذہب کو فروغ دینے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ سلفی رجحان، سلفیت کا نقطہ نظر، سلفی عرب دنیا میں زیادہ سلفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بر صغیر میں اسی کے مترادف اہل حدیث مسلک استعمال ہوتا ہے. اہل حدیث مسلک، سلفی مسلک، جو کہ ان ایجنڈوں یہود نصارہ اور دشمنان دین کے جو منصوبے ہیں اور ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو نافذ کرنے میں اور ان کو بروئے کار لانے میں مسلمانوں میں جو طبقہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کی نظر میں، یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں میں جو پیش کر رہا ہوں یہ صرف نظریاتی طور سے ہمارا استنباط ہی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسی رپورٹیں آ چکی ہیں سامنے کہ خود امریکی تھنک ٹینک نے جو حکومت کی طرف سے متعین کردہ دانشوران تھے، وزراء تھے، اس کے لیے خفیہ کمیٹیاں بنائی گئی کہ اسلام اور مسلمانوں کے معاملات پر اسٹڈی کی جائے، ان کے حقائق اور ان کے در و بست کو معلوم کیا جائے اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے اور ان کے خلاف منصوبے بنانے کی جو تخطیط ہوگی، منصوبہ بندی ہوگی، اس میں اس سے مدد لی جائے. تو ان کے دانشوروں نے پاکستان کا ایک پرچہ شائع ہوتا ہے محدث ماہانہ اور دوسرے کئی پرچوں میں یہ رپورٹیں حوالوں کے ساتھ آئی ہے امریکی رسائل اور خفیہ رپورٹوں کی کہ ان کی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں 3 طبقات ہیں، ایک لبرل ہے، ایک درمیانی ہے اور ایک ہے جس کو انہوں نے شدت پسند، بنیاد پرست اور انتہا پسند کہا. شدت پسند، بنیاد پرست امریکی دانشوروں تھنک ٹینک کے نزدیک دنیا میں سلفی مسلک کے لوگ ہیں، اہل الحدیث ہیں. ان کی اپنی تشریح میں یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دین پر عمل کرنے اور اس عقیدے کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کی رپورٹوں میں یہودیوں کی بھی، نصارہ کی بھی، دوسرے عالمی طاقتوں کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو بھی، اور انہوں نے اب ہندوستان کی ایجنسیوں کو بھی یہ سبق پڑھایا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی سے ہم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے یا جس پر سب سے زیادہ نظر رکھنی ہے تو وہ سلفی رجحان، سلفی نقطہ نظر، اہل حدیث مسلک ہے. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے میں بیان کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے شاید تذکرہ کیا تھا کہ فلسطین کے ایک امام کو کچھ یہودیوں نے اغوا کیا، آنکھ پر پٹی باندھی اور یہود علماء کی مجلس میں لے جایا گیا اور پٹی کھولنے کے بعد جو ان کو باتیں کہی گئی اس میں انہوں نے خاص طور سے یہ کہا کہ تمہارے یہاں مسلمانوں میں جتنی بھی سرگرمیاں چل رہی ہیں ہم کو کسی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو سلفی فکر ہے اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق والے دین کو ہم مانیں گے، اس کو فروغ دیں گے، یہ والی دعوت اور تحریک ہم قبول نہیں کر سکتے، اسے پنپنے نہیں دیں گے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. باقی سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کی چھوٹ دیتے ہیں. محدث بنارس میں بھی اس یہ رپورٹ چھپی تھی اور بعض عربی پرچوں میں بھی، اس کا ترجمہ ہندوستانی پرچوں میں بھی شائع ہوا تھا. یہ بات اور یہ واقعہ جب ہوا اور انہوں نے آ کے بیان کیا تو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ زندہ تھے، باقاعد حیات تھے. ان سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو کہا دیکھیے فلسطین کے فلاں فلاں امام کا بیان ہے، یہ ان کے ساتھ بذات خود یہ واقعہ معاملہ پیش آیا ہے. تو البانی صاحب رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ اگر یہ واقعہ درست ہے تو یہ سلفیوں کے لیے خوشخبری ہے
اہل حدیث حضرات کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کہ وہ طبقہ، وہ مذہب کے ماننے والے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کھلے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ دشمنان دین مسلمانوں میں جس طبقے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے گواہی ہے کہ یہی خالص دین اور اسلام والے لوگ ہیں، یہ سچے مسلمان ہیں۔ تبھی تو اس سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ علامہ البانی نے کہا گویا باطل کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ حق کون ہے، اصلی حق سے وہ ڈرتا ہے۔ لہذا میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اور یہ بہت ننگی حقیقت ہے، کسی کو بری لگے لیکن حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی باطل مذہب ہیں سب اسلام اور مسلمانوں کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں جتنے بھی مسلک ہیں سب سلفی اور اہل الحدیث کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے خالص قرآن و سنت کا دین ان کے پاس ہے، اور جو قرآن و سنت پر مشتمل باتوں کو مانتا ہے، عقائد کو اختیار کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے لوگوں کے بنائے ہوئے بدعت پر مشتمل نئی فلسفوں اور نئے مسلک اختیار کیے ہوئے جو دین ہے، وہ قرآن و حدیث کے دین کے سامنے زیادہ ٹک نہیں سکتے۔ یہ بالکل سیدھی سادی حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو بہرحال اسی بنیاد پر اس حقیقت کو مغرب کی دنیا، یہود اور نصارہ آج بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ اچھے انداز میں جانتی ہیں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی آج۔ یہ رپورٹیں آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے۔ ہاں، کس کی حقیقت اور کس کی جڑ بنیاد کہاں ہے بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اخبارات والے، تحریکی حضرات، ہاں کوئی ایک خبر آ جائے سلفیوں کے خلاف میں تو اس پر ایسا شور غوغا مچا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کا تعلق دشمنان دین سے، امریکہ اور یورپ وغیرہ وغیرہ سے ہے، جبکہ آپ حقیقی رپورٹیں اگر چھان کر نکالیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، موساد ہو، اور M6 جو بھی برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہیں، ان تمام لوگوں کا متفقہ خیال ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک سلفی تحریک ہے مسلمانوں میں۔ خطرناک حقیقت میں نہیں ہے، سب سے زیادہ امن کی تعلیم تو سلفیت کے پاس ہے۔ تکفیر سب سے اصولی انداز میں آپ کو یہاں ملے گی، فتنہ و فساد، دہشت گردی کا رد سب سے زیادہ آپ کو سلفیوں کے یہاں ملے گا۔ لیکن مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد یہی ہوتے ہیں، مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند یہی ہوتے ہیں، مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امن و امان کو تاراج کرتے ہیں، مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اختلافی مسائل پر زیادہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہو، اخوانی ہو، صوفی ہو، آپ ان سب کا اگر جائزہ لیں گے، بریلوی حضرات ہوں، دوسرے لوگ، یہ دوسروں کو برداشت، سلفیوں کی مسجد برداشت نہیں ہے صاحب انہیں۔ ہندوستان میں آپ کو ملے گا، ہم بابری مسجد کو روتے ہیں، نیلور میں اور ہندوستان کے کئی مقامات پر اہل حدیثوں کی مسجدوں کو توڑ دیا گیا۔ یہ دین ہے؟ کس بنیاد پر یہ؟ اب وہ دوسرے اسباب کی بات چھوڑیے، میں جس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ایک پہلو ہے کہ اہل حق کے مخالف ہر وہ طبقہ ہوتا ہے جن کو حق سے خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ جہاں باطل ہے، جہاں انحراف ہے، وہاں اہل حق سے خطرہ محسوس ہوگا۔ لہذا ان کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ چونکہ سلفیت اور سلفی اہل الحدیث ہمارے تہذیبی، مذہبی، فکری منصوبوں کو نافذ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، سب سے بڑا آڑ ہیں، اس لیے سلفیت کو گھیرا جائے۔ ہمارے ان گمراہ کن پروپیگنڈوں کو، جیسے یہی جو انسانیت والی بات ہو رہی ہے، ان کے مختلف نظریات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو پکا اہل حدیث ہوگا، آج کل خبریں آتی ہیں کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ قادیانیت سے متاثر ہو گئے، منکرین حدیث سے متاثر ہو گئے، جماعت المسلمین اور فلاں نئے طبقے پیدا ہوئے، مرزا محمد علی انجینئر سے متاثر ہو گئے، بولتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث تھے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے کہ جو نوجوان، وہ چاہے اہل حدیث طبقے میں رہنے والے لوگ ہوں، ایسے گمراہ کن، کچے ذہن، کچی فکر اور کچے علم والے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آئے گی کہ وہ گھر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے سلفیت سے منسوب ہو گئے، اپنے آپ کو اہل حدیث کچھ دن بولے،
لیکن انہوں نے منہج کو، عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہضم کیا ہی نہیں ہے. ان کا علم اور ان کی معلومات صحیح نہیں ہے، وہ علم سے، علماء سے دور ہیں، وہ جماعت اور جماعتی منہج کو سے ناواقف ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے، پورے قوت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. جو پکا حق کا جاننے والا ہوگا اسے حق سے ہٹا کر ناحق اور باطل مسلک اور فکر کی طرف لے جانا آسان کام نہیں ہے. ایسا شاذ و نادر کروڑوں میں ایک آدھ واقعہ ہوگا. لیکن جو لوگ یہ متاثر ہو رہے ہیں وہ سن لیں، جہاں کہیں کے بھی ہوں. وہ مرزا محمد علی انجینئر سے ابھی دلیلوں کی بنیاد پر ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جن کا ہم جواب نہیں دے سکتے، لیکن ایک عبوری طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ مانے یا نہ مانے، اس قسم کے خام خیالات والے، الٹے سیدھے فکر اور افکار والے، آدھی ادھوری تحقیق والے، جو بڑے بڑے دعوے کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور موجودہ نوجوانوں کی کچھ نفسیات کو استعمال کر کے ان کو مرعوب کر دیتے ہیں، متاثر کر دیتے ہیں. ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ سن لیں کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو، قرآن و حدیث کی بنیاد کو، صحیح عقیدے کو، صحیح منہج کو سمجھا نہیں تھا. اگر سمجھا ہوتا تو یہ الٹی سیدھی ہواؤں سے کے تھپیڑوں سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ مرزا محمد علی انجینئر صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں سب سے زیادہ اہم موضوع یہی ہے، کربلا، صحابہ، یزید، اور پھر اس کو واسطہ بنا کر اسلام، مسلمانوں، علماء دین، صحیح مسلک سے جو ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈفلی بجانے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کوشش جو میں یہاں ایجنڈے کی شکل میں پڑھ رہا ہوں، یہ امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ کا تیار کیا ہوا ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہمارے جو گمراہ کن عقائد، افکار، نظریات اور منصوبے ہیں، اس کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ سلفیت ہے. وہ سلفیت جو سلف کے اصولوں پر مضبوطی سے پکڑنے اور توحید، جو کہ اللہ کے لیے توحید کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کے سب سے مضبوط عقیدے پر مشتمل ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہذا اس کو خوب اچھی طریقے سے گھیرا جائے. وَرَمْيُهُ بِشَتَّ التُّهَمْ، اور مختلف قسم کے الزامات کا اس کو ہدف بنایا جائے. یہ ان کے ایجنڈے میں ہے کہ سلفیوں پر مختلف الزام لگائے جائیں. اب وہ جب بولتے ہیں، یہودی جب بولتا ہے تو دنیا کا میڈیا بولتا ہے. اب رائٹر، ایسوسیٹڈ پریس، رشین ایجنسی جو میں نے بتایا کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، 80% خبریں دنیا میں وہیں سے آتی ہے. جب ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہ دعویٰ کرنے میں بجا ہے کہ دنیا میں وہی چھپتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم جو نہیں چاہتے نہیں چھپتا، یہود جو چاہتے ہیں وہی چھپتا ہے. اور وہ جیسا لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اس خبر، اس رپورٹ اور اس کی تفصیل کی روشنی میں لوگ اپنے نظریات اور فکر قائم کریں، لوگ ویسا ہی کرتے ہیں. چنانچہ دنیا کی اکثریت اسلام اور مسلمانوں کو شدت پسندی والا آج مان رہی ہے، اس لیے کہ پریس بول رہا ہے. اس میں دنیا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ سلفی اور اہل الحدیث بنیاد پرست ہیں، شدت پسند ہیں، یہی لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. دنیا مگر یہی کہہ رہی ہے. یورپ اور امریکہ نے دکھاوا کیا کہ ایران ہمارا دشمن ہے، جبکہ وہ دوست ہے. یورپ اور امریکہ نے دکھاوا کیا کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، جبکہ وہ دشمن ہے، ٹارگیٹ ہے. دنیا وہی بول رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، اس کو نہیں مانتی جو حقیقت ہے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن افسوس کہ ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ ان لوگوں نے اہداف، انسانیت کے مذہب کو فروغ دینے کے اہداف میں یہ ہے کہ سلفیت کو گھیرا جائے، اس کے رجحان پر پہرے بٹھائے جائیں اور اس پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل الحدیث پر دنیا مسلمانوں کے بیچ میں جو ہیں خارجی طور پر کتنے الزامات ہیں. یہ دہشت گردی، شدت پسندی، ابن تیمیہ کا سیاسی گروہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جو مسلکی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل حدیث کو کوئی کہتا ہے کہ یہ 100 سال پرانے ہیں، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے شروع ہے، کوئی کہتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین سے شروع ہوا، کوئی کہتا ہے ابن تیمیہ سے شروع ہوا، کوئی کہتا ہے کہ دوسرے فلاں نواب صدیق حسن خان سے شروع ہوا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جبکہ سیدھی سمپل بات ہے کہ اہل الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو قرآن ہے اور سنت پر مشتمل ہے. لہذا قرآن اور سنت کو ماننے والے اس دن سے ہیں جس دن سے قرآن اور سنت ہے. سب سے پرانا اور پہلا مذہب
اسلام میں مسلک اہل حدیث ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان آنے والے بشار المقدسی نے اپنے ہندوستان کی تاریخ میں لکھا کہ سندھ کے علاقے کا جب دورہ اس نے کیا تو کہا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اہل الحدیث ہیں اور جو ذمی ہے وہ بت پرست ہے۔ لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے یہ بات کی پیداوار ہے، ان کو انگریزوں نے اہل الحدیث کا نام دیا، اس کی حقیقت اپنے مقام پر میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ان کو مختلف قسم کے الزامات سے نوازا جائے، متہم کیا جائے۔ جب ان کو الزام دیا جائے گا ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو شدت پسند ہیں، ہمارے یہاں دیکھو مسلمانوں میں آپ سنیں گے کہ اہل حدیث کے بارے میں جیسے ہی تذکرہ ہوگا تو بہت سارے عام لوگ جو دیوبندی حضرات ہیں، دوسرے ہیں، وہ کہیں گے ارے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ قیاس کو نہیں مانتے، یہ ایسی چیز کو نہیں مانتے، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں اس کا فیصلہ اہل حدیث کے مخالفین کریں گے۔ ہم کیا مانتے ہیں یہ ہمارے مخالف بتائیں گے۔ اسلام شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے یا امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن اور حدیث بتائیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے، یا پھر یورپ اور امریکہ اور اسرائیل بتائیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن دنیا دشمنوں سے سوال کرتی ہے اسلام کے بارے میں، اس کے ذریعے سے پتہ لگاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایسے ہی سلفیت کے بارے میں خوب 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 پروپیگنڈا کیا گیا۔ 11 ستمبر کے بعد 9/11 کے بعد جو امریکہ میں ٹوئن ٹاورز پر حملہ کیا گیا ایک منصوبے کے تحت، دنیا میں کہتے ہیں کہ شاید کوئی دن ایسا نہیں ہو رہا گزرا اس کے بعد سے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی گئی ہو، اور جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں سے 90% سے زیادہ میں جو دانشور اور محققین ہیں، یہ عالم کفر کی بات کر رہا ہوں، مسلم دشمنوں کی، زیادہ تر اہل الحدیث کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ وہ براہ راست نام لے کر کریں یا بر راست دوسرے انداز میں کریں، کرتے ضرور ہیں۔ اسرائیلی وزراء کے بھی بیانات آ چکے کہ یہ فلاں ملک اور فلاں ملک سے ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں اصل پریشانی سعودی عرب سے ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ سعودی عرب پورے دنیا میں جو ہے وہ قرآن بانٹتا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بناتا ہے، پوری دنیا میں مبلغین بھیجتا ہے، لہذا سعودی عرب ان کی زبان میں شدت پسندی کا مرکز ہے۔ اسرائیل کا وزیر یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے، کئی سالوں پیشتر کا ہے، کہ سب سے بہتر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ساری طاقتیں مل کر سعودی عرب اور حرم کا خاتمہ کر دیں۔ مگر تحریکیوں کو یہ خبر نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں۔ صدر مرسی کا نمائندہ اسرائیل کا جب دورہ کرتا ہے تو ان کو خبر نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی ایسی خبر مل جائے کہ اسرائیلی کوئی سعودی عرب گیا ہے تو دیکھیے یہ لوگ کیسے منہ سے جھاگ اڑا اڑا کر ریڈی میڈ گالیاں دیتے سعودی عرب کے خلاف۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اور عالم اسلام کی جتنی پریشانیاں ہیں اس کا ذمہ دار صرف سعودی عرب ہے۔ نہیں، سعودی عرب کے تعلق سے آپ کا ذہن جو یہ جو بیان کرتے ہیں نا، سعودی عرب کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان کا ذریعہ چاہے جو ہو، لیکن میں اللہ کے اس گھر میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہود اور نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ٹارگٹ بنایا ہے کہ سلفیت کو گھیرا جائے، اس پر پہرے بٹھائے جائیں، اس کے راستے بند کیے جائیں، اس کی دعوت و تبلیغ کو روکا جائے، اس کے لیے جو چندے فراہم کرتے ہیں اس سوتوں کو بند کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ مؤسسۃ الحرمین اور سعودی عرب کے ایسے کئی ادارے جو پوری دنیا میں مسجدوں کی تعمیر کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، مبلغین کے لیے چندے فراہم کرتے تھے، ان کو یہ کہہ کر روک دیا گیا، قانون بنوایا گیا زور زبردستی کر کے کہ ایسا کرنے سے دنیا کے دہشت گرد طاقتوں کو قوت ملتی ہے، لہٰذا ان کے سوتوں کو بند کرنے کے لیے یہ چندوں کی فراہمی روک دی جائے، اور اگر بھیجا جائے تو ایک محدود رقم دی جائے۔ اگر غربا، مساکین، دوا، علاج، غذاؤں کے لیے دیا بھی جا رہا ہے تو اس کی اتنی حد ہو، اور بہت ساری کارروائیوں کے بعد یہ کیا جائے گا، تو اس طریقے سے سلفیت کو گھیرا جائے۔ اور کہا وَالسَّعْيُ لِاحْتِوَائِهِ بِالتَّرْغِيبِ أَوِ التَّرْهِيبِ، اور اس کے دعوت و تبلیغ کو اور سلفیوں کو گھیرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے ان کو دبایا جائے۔ کچھ لوگوں کو لالچ دی جائے کہ ہم آپ کو عہدہ دیں گے، کچھ لوگوں کو یہ بولا جائے کہ آپ سلفیوں کی جماعت کے امیر بن جاؤ، آپ یہ بن جاؤ، آپ وہ بن جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
تو جب محکمے سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ساتھ محکمہ کے لوگ دے رہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس قسم کی سودے بازیاں ہو رہی ہیں. علماء کو ہٹا کر جہلا کو آگے کرنا یہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ اس پروگرام اور اس ایجنڈے کا حصہ ہے. کسی کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر رہا ہوں, تو اللہ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں نے رپورٹوں میں تفصیلات میں یہ چیزیں بیان کی ہیں, اتنی باریک باریک چیزیں کہ ہماری توجہ نہیں جاتی. یہ آگے ابھی آپ پڑھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کی ٹی شرٹ اور کپڑوں پر جو مختلف قسم کے سلوگن لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ بھی یہودیوں کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کے کیا کیا مقاصد ہے وہ اپنی جگہ پر ہم بیان کریں گے. کہ ایسے کپڑے بنائے جائے, سلوگن لگائے جائے جو ہمارے نوجوان پہنے ہوتے ہیں, اور مختلف قسم کے جملے بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے چھپے ہوئے کچھ مقاصد ہیں. ذہن سازی کا اس میں ایک عنصر ہے کہ اس کو پڑھتے 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 ان کا ایک دماغ بنے گا, دماغ بنایا جائے اشتہار کے ذریعے سے, اور بتدریج ان کو دین کے مقابلے میں دنیا داری کی طرف, فتنے کے شبہات کا فتنہ نہیں تو شہوات کے فتنے کی طرف مائل کیا جائے. اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہے. تو ہماری جماعتوں کے درمیان میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے مرکز سے لے کر چھوٹے پیمانے تک, اور اس اختلاف کا حل نہیں ہوتا, اور ہمیں یہ اگر آپ معلوم کریں گے تو آپ کو یہاں سے لے کر دلی تک اپنی جماعت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک طبقہ جو اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کہیں نہ کہیں محکموں سے کوئی نہ کوئی تعاون اور تعلق ضرور ملے گا. میں یہ بات جو بیان کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو ڈر لگے گا, اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ احتیاط کرنا چاہیے, بیان نہیں ہے. یہ احتیاط کر کر کے حقائق لوگوں سے پوشیدہ ہے. لوگ سچائیاں جانتے نہیں ہیں, بیان نہیں کرتے, اور نقصانات تو مسلمانوں کا ہو ہی رہا ہے. جو نقصان ہو رہا ہے ان حقائق کو بیان کرنے سے اس سے بڑا کون سا نقصان ہو جائے گا. سچائیاں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے, دیکھنا بھی نہیں چاہتے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ہم گوشۂ عافیت میں ہیں. جی نہیں, خطرات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرے میں دنیا کا وہ انسان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچائی پر ہوتا ہے, کیونکہ وہ عموماً دوسروں سے تنہا نظر آئے گا, عموماً کمزور نظر آئے گا, باطل طاقتیں اس کے خلاف متحد اور اکٹھا نظر آئے گی. آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, وہ بھی کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے. مسلمان دنیا میں کمزور دکھائی دیتے ہیں, مسلمانوں میں وہ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں وہ اور زیادہ کمزور نظر آتے ہیں. ان کا اس طبقے میں اہل الحدیث میں جو دین پسند, اصول پسند, اب دعوت و تبلیغ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے, دین کا کام کرنا چاہتا ہے, علم کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے, ان کے وہ لوگ مخالف ہیں اسی جماعت میں جو یہ سب کرنا نہیں چاہتے, عہدہ چاہتے ہیں, مفادات عزیز ہیں, گوشۂ عافیت میں رہنا چاہتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا جو حق پسند ہیں, دین پسند ہیں, جو حقیقی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ گناہ در گناہ آپ کو تنہا, کمزور اور بے سہارا بظاہر نظر آئیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی سب سے اعلیٰ مثال تو انبیاء کرام ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ کو دیکھیے, فرعون کے سامنے کتنے تنہا نظر آتے ہیں. خیر بات کافی لمبی ہو گئی اور میں آج کافی کچھ حصہ پیش کر دینا چاہتا تھا. تو یہ سلفیت والا جو معاملہ ہے اس میں کہا کہ ترغیب اور ترہیب کے رغبت دلا کر, کچھ کو خرید کر اور ڈرا کر, دنیا میں سلفی نوجوانوں کو, سلفی دعوت و فکر دعوت کا کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دینی ماحول میں آپ دیکھیے, شام میں سب سے زیادہ جن سنیوں کو مارا گیا سلفی تھے, یمن میں ایسا ہی ہوا, افغانستان میں طالبان سے پہلے جو نقشہ تھا رشیا سے مقابلہ کرنے کے درمیان, تو نورستان ایک پورا علاقہ بنایا گیا جہاں اسلامی حکومت اور قوانین کو باقاعدہ نافذ کیا تھا. کیا نام تھا ان کا, سلفی عالم نے, ہاں, شیخ جمیل الرحمان. شیخ جمیل الرحمان, بہت لمبا قصہ ہو جائے گا میں تفصیل میں جاؤں تو. شیخ جمیل الرحمان سلفی تھے, حکمت یار وغیرہ اگرچہ جماعت اسلامی کے تھے لیکن شیخ جمیل الرحمان کے شاگرد تھے. شیخ جمیل الرحمان کو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک شخص نے گولی مار کے انہیں شہید کیا. گولی مارنے والا
شخص کون تھا؟ فلسطین کا ایک مسلمان تھا. گولی مار کے وہ اپنے سواری پر کچھ دور گیا, کچھ میٹر گیا تھا کہ کسی نامعلوم شخص نے اسے بھی گولی مار کے ہلاک کر دیا. کیوں؟ تاکہ یہ راز کھلے نہ کہ اسے مروانے والا کون ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. شیخ جمیل الرحمان کی قیادت اور شخصیت نے افغانستان کے اس علاقے میں جس کو نورستان کا نام دیا تھا, سلفی منہج اور فکر کے مطابق صحیح عقیدے اور دین کے احکام کی روشنی میں ایک پورا ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا جو بڑا مثالی تھا. لوگوں کو یہ کھٹکا کہ اگر اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا تو اس کی برکتیں, اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے آئے گی کہ ایسے ملک میں یہ اتنی بابرکت حکومت کے درمیان حکومت چل رہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے. لہٰذا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے. اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے میں یہ عرض جو مثال دیا واقع میں فلسطینی, پھر تیسرا خود مسلمانوں کو استعمال کیا گیا ان کو مارنے کے لیے. ابھی آپ یہاں پڑھیں گے آگے کہ ہمارے سلفیوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلمانوں میں کن کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سر فہرست تصوف والے اور صوفی لوگ ہیں. امریکہ, برطانیہ نے باقاعدہ صوفیوں کی بعض تنظیموں سے رابطہ قائم کر کے ان سے اسلام کی معلومات لینے کا پورا پروگرام طے کیا اور ان سے لیتے ہیں. آگے اس کا تذکرہ آئے گا 2-4 صفحے کے بعد, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آج وہ وقت نہ آئے. تو کہا کہ اگر یا تو رغبت دلا کے ان سلفیوں کو جو ہے اپنا تابع بنایا جائے, عہدہ, لالچ, پیسہ, منصب دیا جائے, یا ان کو ڈرایا جائے, جیل میں ڈال دیا. اور ان لم یجد ذالک فبالتصفیہ, اگر ڈرانے سے بھی اور کوئی لالچ دینے سے بھی مان نہیں رہا ہے انسان, تو پھر صفایا کر کے. کیسے صفایا؟ وَالزَّجِّ بِأَهْلِ فِي غِيَائِبِ السُّجُونِ, اور اس کے ماننے والوں کو قید خانے کی تاریکیوں میں ٹھونس کر کہ جیل میں ڈال دیا, الٹے سیدھے مقدمات دائر کر دیے, بے گناہ بھی ثابت ہوگا تو 20 سال بعد. سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے. اور عالمی سطح پر ایسے لوگوں کو جب قید کیا گیا تو کیسے کیسے تشدد برتے گئے. گوانتانامو بے, ابو غریب جو عراق میں جیل بنائی گئی, گوانتانامو بے کی جو جیل بنائی گئی تھی, اس کے قصے جو ہے دل دہلا دینے والے لوگوں کے سامنے آ چکے تھے. وہاں سے نکلنے والے لوگوں نے جو بیانات دیے اس سے دل دہل گئے. یہاں لوگوں کی انسانیت بیان نہیں دیتی. ہاں, بوسنیا ہرزگوینیا میں, چیچنیا میں, فلسطین میں, شام میں, یمن میں, ہاں, یوگانڈا میں, صومالیہ میں, ہاں, بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو بھی جو ہے انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ انداز میں مار دیا جاتا ہے. پیٹ کاٹ کر بچے نکال کر بلی اور کتے سی دیے گئے, کھولتے تیل میں بچوں کو ڈال دیا گیا. یہاں انسانیت کے یہ مبلغین خاموش رہتے ہیں, مسلمانوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ انسانیت اختیار کرو. ہاں, آگے کہہ رہے ہیں 8ویں نمبر پر کہ انسانیت کے اس دعوے اور اس تبلیغ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں رکاوٹ کے صورت میں جو جہاد کا مادہ ہے, جس کو بہت 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 بدنام کیا گیا, اس کا معنی مفہوم بھی گا. اب یہ لفظ استعمال کرنے سے ہم کو ڈر لگتا ہے, ارے یہ جہاد بولا اس نے, یہ جو ہے تشدد پسند ہے, معنی ہی بدل دیا. جبکہ میرا دعویٰ اور یقین ہے کہ اگر غیر مسلم بھی اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائے گا تو یہ جانے گا کہ یہ بڑی اچھی جنگ ہوتی ہے, امن قائم کرنے والی جنگ, ظلم کو توڑنے والی جنگ. آپ کے دنیا کے کسی ملک, کوئی ملک ایسا ہے جہاں فوج نہ ہو؟ کیوں ہے یہ فوجیں؟ ملک کی حفاظت کے لیے. تو یہ جہاد بھی دین کی, اہل دین کی حفاظت کا ایک طریقہ اسلام نے دیا ہے, اور وہ بھی حکومت اور طاقت کے ساتھ ہوگا. ہمارے یہاں جن لوگوں نے, ان تحریکیوں نے یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر جو بم دھماکے کرتے ہیں, معصوموں کو قتل کرتے ہیں, یہ نہ جہاد ہے نہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے. یہ تو جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے درمیان کے استعمال ہونے والے لوگوں کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہے, بدنام کیا جاتا ہے. چنانچہ انسانیت کا نعرہ لگا کر کہتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے, لہذا جہاد وہاد یا غیر مسلموں سے لڑائی اور اس کی بات ذہن و دماغ سے نکال دے, اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے انسانوں کے درمیان. 4تھے نمبر پر جو طریقے استعمال, یہ تو مقاصد تھے 8. 4تھے نمبر پر یعنی جو ولا اور برا اور اسلامی عقیدے کو مجروح کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے گئے, 3 کا تذکرہ ہو چکا. 4تھے نمبر پر ہے الدعوۃ الی حوار الادیان وتقاربها ووحدتها, کہ مذاہب
کی بات چیت اور مذاہب کی قربت اور وحدت کی طرف دعوت دینا. کیا مطلب؟ یعنی جو الگ الگ مذہب ہے، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو دھرم ہے، سکھ مت ہے، انسانیت ہے، سیکولرزم ہے، فلاں فلاں ازم ہے، شیوعیت یعنی کمیونزم ہے، ان تمام مذاہب کے لوگوں کو آپس میں مل کر بات چیت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے قربت اختیار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب بن جائے، وحدت ادیان. ایک تحریک بھی چلی وحدت ادیان کی کہ کم از کم جو ہے دنیا میں نصارہ کی بڑی تعداد ہے، یہود ہیں اور اسلام کے ماننے والے، تینوں جو ہے آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، توریت، انجیل اور قرآن کو ماننے والے، ان تینوں کو اکٹھا کر دو، ملا دو، وحدت ادیان کا فلسفہ. کچھ لوگوں نے اس کو بھی پیش کیا ہے. چنانچہ یہ تیسرا ایک چوتھا خطرناک ایک نعرہ دعویٰ ہے. کیوں؟ اب اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے یہ ان ادالوں میں سے، ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار اور ہتھ کنڈا ہے جس کے ذریعے سے کافر اور منافقین اور بعض جاہل مسلمان، صرف کافر اور منافقین ہی نہیں، کافرین، منافقین اور بعض جاہل مسلمان ولا اور برا کے عقیدے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو توحید، اللہ کی توحید اور اکیلے اس کی عبادت کی بنیاد پر کھڑا ہے. اس کی دعوت کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ توحید کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دے وے. اور یہ دعوت ہر روز قوت اور مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ طاقت قوت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، حکومت کے نمائندوں کے ذریعے سے، مختلف قسم کی این جی اوز جو تعلیمی جو کام کرتے ہیں سماجی اقتصادی بنیادوں پر، انسانی بنیادوں پر، کہ ہم لوگوں کے علاج معالجے کا کام کر رہے ہیں، جیسے اقوام متحدہ کی ریڈ کراس ہے، یہودیوں کی ریلائنس کلب اور روٹری کلب اور فیمس کلب ہے، جن جو میڈیکل کیمپس منعقد کرتے ہیں، یہودیوں کی تنظیم ہے جن کے بارے میں تفصیلات کا لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اور اس کا بدل نہ نظر آنے کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ آنکھ کا آپریشن غریب آدمی کہاں کرائے تو جائیے وہاں جو کیمپ لگا ہے اس میں چلے جائیں. تو یہ ان ذرائع سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیے اصل تو لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا ہے. کیسے کیسے لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، پریشان حال ہیں. اب اس میں آپ اگر مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس سے تنگی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لیے اور دقت و دشواری ہوتی ہے. لہذا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاہب کے سلسلے میں انسانیت کا جو پہلے ذکر ہوا اور مذہب کے سلسلے میں آپس میں بات چیت والا مذہب طریقہ اختیار کریں. اور یہ کہنا انہوں نے لکھا کہ آج کے زمانے میں اس دعوت کو، اس فکر کو، نظریے کو جتنی قوت اور طاقت سے، جتنے بڑے ذرائع سے بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں پھیلایا گیا. کیوں؟ کہ کس طرح حیث تعقد لها الندوات والمؤتمرات، کہ اس فکر کے لیے، اس کو ترویج دینے کے لیے جو ہے مختلف قسم کی ندوات اور مؤتمرات، کانفرنسیں اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. اور یہ چالباز اعلام، ذرائع ابلاغ، جو مکر و فریب کرنے والا ذرائع ابلاغ ہے. یہ دیکھیے ایک ذرائع ابلاغ میں ہمارے جو عام نوجوان جاتے ہیں نا جرنلزم کرنے کے بعد، تو ان کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہے کس کس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ طریقہ کار سیکھتے ہیں. لیکن جو پالیسی میکر ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، وہ ان کے خاص ان کی بھٹی میں تپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہود، نصارہ اور اسلام کے خلاف کن ایجنڈوں کو بروئے کار لانا ہے. آپ دیکھیں کہ پوچھئے کسی ٹی وی چینل کے رپورٹر سے، اس سے پوچھئے کہ کئی رپورٹیں، کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لے جاتا ہے لیکن وہ نشر نہیں ہوتی. ہندوستان میں آپ ایسی کئی خبریں دیکھیں گے، جیسے اگر برہمنوں کے خلاف اگر کوئی خبر آپ لے جائیں، شائع نہیں ہوگی، ٹی وی چینل میں نہیں آئے گی. مہاراشٹر کے سندھ کھیڑا علاقے میں کچھ سالوں پہلے یہ شیو مذہب جو ایک نیا بنایا گیا مراٹھوں کے درمیان، ایک ہی مجلس میں 2.5 لاکھ لوگوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر تو شیو دھرم قبول کیا اور کہا کہ ہم نے یہ نیا مذہب. اور اس میں بڑے ان کے جو قائدین ہیں بڑے کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے لوگ. لیکن آپ نے ایک بھی ٹی وی چینل میں یہ خبر نہیں دیکھی. کیوں نہیں آئی اتنی بڑی خبر؟ لیکن اگر ایک مسلمان نے کہیں ایسی کوئی حرکت کر دی جس سے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، طلاق، حلالہ، فلاں ڈھما ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیے ایسا لگے گا کہ پورے ہندوستان کی سب سے اہم خبر وہی ہے. اور اس ایک وجہ سے، مسلمان کے ایک حرکت کی وجہ سے پوری ہندوستان کی عورتوں کا معاملہ، حقوق جو ہے خطرے میں پڑ گئے.
اور قتل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اس کو دبایا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یو پی میں جو واقعات ہوئے ہاتھرس یا جو بھی اس کا پروننسیشن تلفظ ہے، ہاں دلت لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، راتوں رات اس کو جو ہے جلا دیا گیا، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. ہاں اس کے برخلاف مجھے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتا ہوں. تو اس کے لیے جو مکر و فریب چلنے والا ذرائع ابلاغ ہے اس نے یہ ذمہ داری لی ہے ہاں کہ وہ مختلف وسائل کے ذریعے سے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس میں فلم اداکار اور اداکاراؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز کے اداکاروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کھلاڑیوں کو، کرکٹ اور فٹ بال جس ملک میں جو کھیل مشہور ہے اس مشہور کھیل کا جو اسٹار پلیئر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں چیز کا یہ نمائندہ ہے، اقوام متحدہ کی فلاں چیز کا یہ نمائندہ ہے. وہ مختلف مقامات پر جا کے بیانات اور تقریریں کرتے ہیں اور پھر گاہے بگاہے ان کے ایجنڈے کی چیزیں پیش کرتے ہیں. دکھائی دینے میں لگتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. مذہب کے معاملے میں جو ہے مذہب کے تعلق سے ان لوگوں کے بیانات آپ کو عام طور سے نظر آئیں گے کہ لوگوں کو مل جل کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے. ہاں پھر اس دعوت کو خوبصورت بنا کر باطل شبہات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے مسلمان بھی جو ہے جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں کہ قریب ہے ان شبہات کو سننے اور دیکھنے کے بعد قریب ہے کہ جاہل مسلمان اس کی بنیاد پر اس کا شکار ہو جائے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے. تو کہا کہ انہوں نے افسوس کہا، ہائے افسوس کہ دین اور اہل دین کے معاملے میں یہ کتنا شدید حملہ ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوا، اس وقت ہوا جب دین کے اصول اور ضابطے اس کے شعائر جہالت کا نشانہ بن گئے، فساد پھیلانے والوں کے فساد انگیزی کا نشانہ بن گئے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے شبہات کے فتنے میں لوگ مبتلا ہو گئے اور شک میں ڈالنے والوں کی تشکیک کا. یہ لوگوں کے شکوک و شبہات، دین سے دوری اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کے نعرے اور دعوے آج مسلمانوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ کو میں اس کی مثال دوں آگے پیش کرتے ہوئے، دو جملہ بیان کر کے میں ایک بات کہوں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ دعوت التقارب کہہ رہے ہیں کہ اس کیف تطرح، انہوں نے سوال اٹھایا کہ سوچئے ذرا سا کہ یہ دعوت شکوک شبہات کے عام ہونے اور جہالت کی وجہ سے پنپ رہی ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی باطل فکر، باطل نظریہ اور باطل دعوت جو ہے وہ کیسے لوگوں کے درمیان پنپ سکتی ہے. یعنی توحید کی ملت جو کہ تمام رسولوں کی ملت ہے، توحید کا طریقہ، توحید کا دین، توحید کا عقیدہ جو تمام رسولوں کی مشترکہ تعلیم ہے، متفقہ تعلیم ہے، وہ اور شرک، بت پرستی اور انداد کو بنانے والے شرک کی ملت، دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ دعوت کے ذریعے سے کہ سارے مذاہب کو مل جل کر ایک ٹیبل پر آ کر آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. یہ دونوں متحد نہیں ہو سکتے اور کبھی قریب بھی نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہا، جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی ایک دن عبادت کریں اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اس قسم کی تجویز تفسیر کی کتابوں میں ہے. جب کفار نے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورہ نازل کی، سورۃ الکافرون. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیں کہ اے کافرو. دیکھیے کافر کہہ کے قرآن پکار رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو زبردستی کہیں گے کہ مسلمان ہے، تو کافر ہوا جو مسلمان نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اور یہ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے اس کو بیان کیا. اب کافروں سے مراد آگے جو مضمون ہے وہ کافر مراد ہے جو آگے بھی مسلمان ہونے والے نہیں ہیں. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں کر بھی نہیں سکتا. کافروں کو خطاب کر کے تم یہ کہہ دو. اب دیکھیے ہاں ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے کہ گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ بھی سچا وہ بھی سچا. آپ دیکھیں گے آل انڈیا ریڈیو سے، ٹی وی چینلوں سے، مختلف پروگراموں سے، فلموں میں، اخبارات میں مختلف مذاہب کے پیشوا کیا کہتے ہیں؟ سب دھرم سچے، سب دھرم اچھے. میں نے اس پر ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا تھا اور کہا تھا، اس میں بیان کیا تھا کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلیلوں کے حوالے سے کہ دنیا کا شاید یہ سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے.
یہ اپنے آپ کو تسلی دینے چاہتے ہیں باطل مذہب کے ماننے والے. میں نے اپنی کتاب میں ایک واقعے کا ذکر کیا, شروعات یہیں سے کی کہ ایک پنڈت سے اندور جاتے ہوئے راستے میں گفتگو ہوئی تھی, تو اس نے یہی کہا سارے دھرم سچے, سارے اچھے, راستے الگ الگ ہے, منزل سب کی ایک ہے. بولنے میں اچھا لگتا ہے, ٹی وی چینلوں پہ یہ بولا جاتا ہے, ہاں الگ الگ مذہب. اب جب ٹی وی چینل پہ ایک مسلمان, ایک ہندو پنڈت ہو, ایک مسلمان عالم ہو, ایک ہندو پنڈت ہو, عیسائی پادری ہو, ایک سیاسی لیڈر ہو, ایک فلاں مسلک اور گروپ کا جو ہے نمائندہ ہو, جب یہ اکٹھا ہو کے کہتے ہیں کہ سارے دھرم تو سچے ہیں, تو مسلمان بھی جو ہے وہ پسو پیش میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں صرف اسلام سچا ہے تو میرا مذاق اڑے گا یا میں کیا کروں. لہذا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر, یا کہیے کہ علم کی کمی اور دلیلوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر خاموشی اختیار کرتا ہے, یا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, یا کسی شکل میں ان کی تائید کرتا ہے. بہت سے لوگ تو تائید بھی کر بیٹھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ میں نے کہا کہ یہ انتہائی جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو حاضرین ہیں یا میری بات جن لوگوں نے جو سن رہے ہیں, وہ یہ اچھی طرح جانے. میں طلبہ کو بھی یہ بات بہت کھل کے بیان کرتا ہوں کہ جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں, آپ اس سے کہیے کہ تم بھی اس بات کو مانتے نہیں, کہنے والا بھی اسے مانتا نہیں ہے. ہمارے دکتور فضل الرحمان صاحب نے مالیگاؤں کے پولیس اسٹیشن میں جب بیان دیا تو اس وقت کے ایس پی نے ان سے یہی کہا کہ سب دھرم سچے, میں ایسا مانتا ہوں. کہا تو دکتور فضل الرحمان نے جواب دیا کہ آپ ایسا نہیں مانتے. کہا میں کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں مانتے. کیسے؟ کہا ابھی آپ کیا ہے, ہندو ہے؟ کہا ہاں. تو کہا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں, عیسائی نہیں ہوں, یہودی نہیں ہوں, بدھسٹ نہیں ہوں, جین مذہب کا ماننے والا نہیں ہوں, میں ہندو ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت سارے مذہب میں سے ایک مذہب کو کلیکٹ کیا, اختیار کیا. اس کا مطلب دوسرے مذاہب کے مقابلے میں آپ اسے صحیح مان رہے ہیں, تبھی تو اسے فالو کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں ہندو دھرم کو مانتا ہوں ویسے ہی اسلام کو, کرسچنٹی کو, یہود کو اور دوسرے مذہب کو مانتا ہوں, تو پھر 2 سال آپ ہندو ہیں تو 1 سال کرسچن بن جائیں, 1 سال یہودی بن جائیں, 1 سال فلاں بن جائیں, 1 سال فلاں, اور 1 سال مسلمان بھی. آپ ایسا کریں گے یا کرتے ہیں کیا؟ نہیں. تو کہا پھر آپ کیسے سب کو صحیح مانتے ہیں؟ جب آپ ایک کو پکڑ کے رکھے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسی کو صحیح مان رہے ہیں, دوسرے کو کہاں مان رہے ہیں؟ یہ بات میں نے اس پنڈت سے بھی کہی, اور پنڈت سے ایک اور بھی سوال میں نے کیا کہ سب سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ان سے بحث ہوئی تھی, میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ہر جگہ بھگوان ہے, ہر چیز میں آپ کے اندر ہے, میرے اندر ہے. اور انہوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ رام جو ہے وہ حقیقت میں کوئی دیوتا تھا نہیں, یہ ایک کالپانک اور تصوراتی وجود ہے. تو میں نے کہا پنڈت جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رام حقیقت میں تھا ہی نہیں, کیا آپ پبلک میں یہ بات بولیں گے؟ کہا یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عوام کو سمجھنے کی چیزیں الگ ہوتی ہیں اور پڑھے لکھے گیانی لوگوں کے لیے الگ چیز ہوتی ہے. جو بات کے جی والے کو پڑھائی جاتی ہے, جو کے جی والے کو جو پڑھائی جاتی ہے وہ ایم اے والے کو نہیں پڑھائی جاتی, اور جو ایم اے والے کو پڑھایا جاتا ہے وہ کے جی والے کو نہیں. انہوں نے کہا پنڈت جی نے مجھے سمجھانے کے لیے کہ جو ایم اے میں پڑھاتے ہیں تو یہ پڑھے لکھے گیانی لوگ, پنڈت لوگ جو ہے وہ گیانی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام کوئی دیوتا تھا ہی نہیں, انسان بھی پیدا ہی نہیں ہوا, تصور آتی ہے. لیکن پبلک اس کو بھگوان مان رہی ہے تو ان کو ماننے دو, کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے. تو میں نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا, ایم اے اور کے جی والی بات. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ایم اے والے کو کے جی والی بات نہیں پڑھائی جاتی پنڈت جی, لیکن یہ بتائیے کہ کیا کے جی میں جس کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ او ہے, یہ بو ہے, ایم اے میں جانے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ او نہیں پو ہے, یہ بو نہیں ٹو ہے؟ کہا نہیں. کہا یہاں تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ یہاں ایم اے میں بول رہے ہیں کہ رام چندر جی دیوی کا وجود ہی نہیں ہے, اور کے جی والے کو بول رہے ہیں کہ وہ بھگوان ہے, پوجنی ہے, عبادت کے لائق ہے. تو او تو گھو ہو گیا, فرق ہو گیا بہت. یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے الگ الگ ہیں. ہاں یہ بہت لمبا چوڑا ایک اقتباس ہے جس کو اکثر حکومتی سطح پر اور ریڈیو ٹی وی چینل سے پیش کیا جاتا ہے کہ جتنے مذہب ہیں سب سچے ہیں, راستے الگ الگ, منزل سب کی ایک ہے. تو انہوں نے اس کی ایک مثال دی کہ فرض کرو کہ ایک بلندی پر ایک جگہ ہے, مقام ہے, سب کو اس اوپر کی طرف چڑھنا ہے.
تو اب اوپر جانے کے لیے کوئی وہاں موجود جھاڑ کے ذریعے سے، درخت کے ذریعے سے چڑھ رہا ہے، کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ رہا ہے، کسی نے رسی لٹکا دی اور رسی کے ذریعے سے چڑھ رہا ہے، کچھ لوگ ایک دوسرے کے کاندھے سے چڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دیوار سے چڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اور کسی چڑھ سب رہے ہیں، راستے الگ الگ۔ میں نے پنڈت جی سے کہا کہ یہ بھی بکواس بات لگتی ہے، عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں تو دیوار جھاڑ سب ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ہم جس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اندور جا رہی ہے، اگر مجھے احمد آباد جانا ہے یا بمبئی جانا ہے تو کیا میں اس بس سے کہوں گا کہ مجھ کو بمبئی پہنچا دے؟ راستے الگ ہے، منزل ایک ہی رہے گی؟ کہا نہیں جا سکتی۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ جو بمبئی کی بس میں بیٹھا ہے وہ اندور نہیں پہنچ سکتا، جو اندور کی بس میں بیٹھا ہے وہ بمبئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک چار راستہ ہے، چوراہا ہے، چوراہے پہ لوگ الگ الگ سمتوں میں چلیں گے تو جتنا چلتے جائیں گے دوسرے کی منزل سے اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کی منزل ایک؟ اسلام کہتا ہے کہ مورتی پوجا یا اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت آپ نے کی تو وہ مہا پاپ ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور آپ کے یہاں مورتی پوجا سب سے پاپ پنیہ کا کام ہے۔ آپ مورتی پوجا جب چلیے عام ہندوؤں کو ہی آپ کہہ رہے ہیں سناتن دھرم میں مورتی پوجا ممنوع ہے، سناتن دھرم جو خالص ہندو دھرم کہلاتا ہے، آریہ سماجی، ان کے یہاں مورتی پوجا نہیں ہے، تو آپ کے یہاں مورتی پوجا پنیہ ہے، بتوں دیوی دیوتاؤں کو پوجنا جو ہے پنیہ ہے، نیکی ہے، ثواب ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں قربانی کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، ہم جانور ذبح کر کے قربانی کر کے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ مسلمان ایسا کر کے بہت برا کام کرتا ہے، جین مذہب والے اس کی بنیاد پر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب ایک بات کہتا ہے، ہندو مذہب اس کے خلاف کہتا ہے۔ عیسائی لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں، آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ یہودی کھاتے ہیں، آپ برا مانتے ہیں۔ تو جو دو جگہ ٹکراؤ، ایک چیز ایک مذہب میں ایک دھرم میں پاپ ہے، وہی چیز دوسری جگہ پنیہ ہے، دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ اپنے غلط مذہب کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب سچے، کیوں؟ تاکہ سچا مذہب خاموش ہو جائے۔ بہت غور سے سنیے، یہ میں موضوع پر آ گیا کہ یہ جو تحریک پوری چلائی جاتی ہے، پورا جو کھڑاک پھیلایا گیا، خوب تشہیر کی جاتی ہے کہ سارے دھرم سچے، سب اچھے۔ تو سارے کو سچا بتانا مقصد نہیں ہے، سچے کو خاموش کرنا مقصد ہے کہ سچا سچ بول کر ہمارے غلط مذہب کی غلط باتوں کو آپ اجاگر نہ کریں۔ یہ نہ بتائیں کہ ہمارے دھرم کی فلاں تعلیم غلط ہے، غیر فطری ہے، قرآن سچائی کے خلاف ہے، یہ بتانا ثابت کرنے سے رک جائیں۔ ہمارے دھرم کی حفاظت اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام پر جتنا اعتراض ہوتا ہے، اس کی جتنی تحقیق ہوتی ہے، اس کی جتنی چھان بین ہوتی ہے، اس کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں، اسی کتاب کے پچھلے دروس میں بیان کر چکا حوالے سے، اس کا اگر تھوڑا سا حصہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف اگر ہو تو وہ مذہب کچھ ہی سالوں میں دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا پہلو، معجزہ، دلیل ہے کہ اس کی جتنی مخالفت کی جا رہی ہے اتنا پھیل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو۔ بہرحال میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ سارے دھرم کو اکٹھا کیا جائے، متحد ہو جائیں، وحدت ادیان اور تقارب ادیان کی تبلیغ کی جاتی ہے، جبکہ قرآن نے تعلیم دی۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ تعلیم، اگر یہ اچھائی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پہلے اختیار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا ایک دن آپ ہمارے بتوں کو مانو، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ نے کہا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے یا کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ کفار مکہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم عبادت نہیں کرتے اللہ کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ ہاں، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب یہ کہا تو یہ بتایا کہ یہ فعل ان سے ہوا ہی نہیں، یعنی اللہ کی عبادت انہوں نے کی ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ اس کو ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ان کا وصف لازم، یعنی ان کی پہچان بن گیا۔ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سے ایسا کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان کے دین سے براءت کا اظہار کرو، دین کو ملانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اگر اپنے دین پر قائم ہو، میرا دین ماننا نہیں چاہتے تو میں کیوں اپنا دین چھوڑوں؟ ہمارے ہاں وحدت ادیان کی جب بات کرتے تو کہتے ہیں کہ عید کے دن آ کے سیوئی کھا لیں گے۔ سیوئی کھانے میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کے اگر یہ کہو کہ گائے ذبح کیجیے اور ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں،
تب ہم سے یہ کہیے کہ چلیے آپ جو ہے مورتی پوجا میں یا اس کی مجلس میں جو شرکیہ مجلس ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ بیان کرنا جانتے ہی نہیں ہیں, سمجھاتے ہی نہیں ہیں, اور کیسے سمجھائیں گے دوسروں کو جب خود نہیں سمجھائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد. اسی طرح قرآن نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے, اور تم کو کہاں پھرایا جا رہا ہے. یعنی حق الگ ہے, باطل الگ ہے. اور یہ دعوت وحدت ادیان والی دعوت یہ کہہ رہی ہے کہ حق اور باطل دونوں کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلو. تیسری آیت جو انہوں نے قرآن کی پیش کی سورہ زمر کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. ضرب اللہ مثلا, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. رجلا فیہ شرکاء, ایک ایسا آدمی جس کے اندر بہت سے شریک ہیں. ایک غلام ہے, اس کے کئی مالک ہیں, کئی پارٹنر ہیں. ہاں, شرکاء متشاکسون, جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور اپنا حق جتاتے ہیں. ایک ہی آدمی ہے, اس کا مالک یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کام کرے, میرا حق ہے اس کے اوپر. تو اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ غلام ہر مالک کا حکم مان پائے گا, ہر ایک کو خوش کر پائے گا, اور اس کا ہر مالک خیال رکھے گا؟ ہاں. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, اور ایک دوسرا آدمی, اللہ تعالیٰ نے مثال دی, ایک دوسرا آدمی جو خالص صرف ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے, یعنی وہ خالص طور پر ایک ہی کا غلام ہے, دوسرا اس میں شریک پارٹنر نہیں ہے. حل یستویان مثلا, کیا دونوں مثال میں برابر ہوں گے؟ ایک آدمی جس کا مالک ایک ہی ہے, جو کہتا ہے اس کو غلام مان رہا ہے اور یا اس کو مالک مان رہا ہے, دونوں کے حقوق واضح ہیں, تو وہ اس کی خدمت کر پائے گا, وہ اس کو خوش کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ وہ اس کا خیال رکھے گا, یہ اس کا حق ادا کرے گا. لیکن ایک آدمی کے کئی مالک ہیں اور سب اپنا اپنا, صرف مالک ہی نہیں ہے بلکہ آپس میں لڑنے والے, متشاکسون, ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا اپنا حق جتانے والے, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسے ہی توحید پر اور شرک پر رہنے والوں کی مثال ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا صرف اللہ کو خوش کرنا چاہے گا, صرف اس کے دین پر چلنا چاہے گا تو کامیاب ہوگا. اور کئی خداؤں کو ماننے والا, کئی معبودوں کی عبادت کرنے والا نہ سب کو خوش کر سکتا ہے, نہ سب کے تقاضوں اور حقوق کو پورا کر سکتا ہے, اور خود اس کو اپنے دل میں بھی اطمینان نہیں ہوگا. کبھی یہ جا کبھی وہ جا, مشرک کبھی ایک معاملے پر قائم نہیں رہتا. اسی وجہ سے آگے اس بات کو یہی پوری کرتے ہیں کہ کافروں کا وَلِلْكَفَرَةِ فِي تَرْحِهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمَغْرِبِ أَهْدَافٌ كَثِيرَةٌ, کہ یہ جو دعوت دی جاتی ہے کہ سب سارے مذاہب کو ملا کر چلو, وحدت ادیان, آپس میں مکالمہ کرنا چاہیے, یہ جھگڑے لڑائی ختم کر دو, یہ صرف مسلمانوں کو بہلانے کے لیے بات کی جاتی ہے. اور اس کے ان کے کئی اہداف ہیں. اس میں بھی انہوں نے 6 مقاصد کا ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد مزید تعصب وغیرہ کی بات کی ہے کہ مذہبی تعصب ختم کی جائے, اور رواداری اگلا باب ہے. لیکن یہ طے ہوا ہے کہ ہم 1 گھنٹے کا درس رکھیں گے, 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے. یہیں آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی, اور بہت ہی جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اور اگر محسوس کریں تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بحثیں ہیں. میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر ان سازشوں کا, ان منصوبوں کا ہماری اگلی نسل کو, خاص طور سے نوجوانوں کو صحیح علم ہوگا, تو وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے عقیدے اور فکر کا شکار کرنے والی جو تحریکیں اور سازشیں چل رہی ہیں ان سے بیدار ہوں گے, اور اہل حق کو اہل حق کی شکل میں پہچانیں گے. اہل باطل وہ کسی بھی قالب میں آئے ان کو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں, جس کو آج بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے. دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و حق کی شکل میں دکھائے, اس کو ماننے اور اس کی اتباع کی توفیق بخشے, اور باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.